أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب يسر ولا تؤسر وتمم بالخير آمين يا رب العالمين۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و مان میں رکھیں، ہر طرح کے شر اور برائیوں اور بیماریوں سے محفوظ، آمین ثم آمین۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے جس پہ میں بات کرنے جا رہی ہوں وہ ہے صدقہ۔ صدقہ کا جو روٹ ہے وہ ہے صاد دال قاف اور اس کے لغوی معنی ہے سچائی، اور جبکہ اس کی جو ڈیفینیشن ہے اصطلاحی معنی ہے صدقہ کیا ہے، وہ یہ ہے کہ اپنے مال میں سے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے جو کچھ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کیا جائے وہ صدقہ کہلاتا ہے۔ اپنے مال میں سے جو کچھ بھی خرچ کرنا ہے اس کا مقصد کیا ہو، اللہ تعالیٰ کی رضا، اس میں کوئی دکھاوا نہ ہو، کوئی اپنا ذاتی مقصد یا کوئی مفاد نہ ہو، ٹھیک ہے۔ تو جو صدقہ کی ڈیفینیشن ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے دیکھا جائے تو صدقہ کی جو اصل ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرنا، اس میں ہمارا کوئی ذاتی مقصد، مفاد اور دکھاوا، ریاکاری نہیں ہونی چاہیے۔ یہ چیزیں ہوں گی تو ہی وہ صدقہ کہلائے گا، ٹھیک ہے۔ اور پھر ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ مال جو دین کی سربلندی اور مسلمانوں کے فائدے کے لیے خرچ کیا جائے وہ صدقہ کہلاتا ہے، کہ دین کی سربلندی کے لیے، دین کے کاموں کے لیے مال خرچ کرنا اور اپنے جو مسلمان بہن بھائی ہیں ان کو فائدہ پہنچانے کے لیے مال خرچ کیا جائے وہ صدقہ کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر دیکھا جائے تو جب آپ اس کی ڈیفینیشن پہ پورا اتریں گے تو ہی وہ صدقہ ہوگا۔ اگر اس میں شرک آ جائے، ریاکاری آ جائے یا اپنا کوئی ذاتی مقصد یا مفاد آ جائے تو پھر وہ صدقہ نہیں ہے۔ اس کی ڈیفینیشن کو یہاں آپ کے سامنے بیان کرنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ جب آپ کوئی چیز کرنے جا رہے ہیں تو آپ کو پتہ ہو کہ اس کی اصل ہے، جو اس کا مقصد ہے وہ کیا ہے، تو وہ اس کا جو مقصد ہے صدقے کا وہ اس کی ڈیفینیشن سے واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا، ٹھیک ہے۔ صدقہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی بہت سی آیات نازل کی ہیں جس سے اس کی جو اہمیت ہے وہ واضح ہوتی ہے، اور اسی طرح احادیث کی روشنی میں بھی اگر اس کو دیکھا جائے تو بہت سی احادیث ہمیں ایسی ملتی ہیں جو کہ صدقہ کی اہمیت کو واضح کرتی ہیں۔ صدقہ جون سے ہے اس سے ہمیں یہ ہوتا ہے، سمجھا ہمیں یہ ڈر لگتا ہے کہ اچھا میں اپنا مال خرچ کر رہا ہوں، میں اپنی چیز کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں کوئی بھی دے رہا ہوں تو شاید وہ کم ہو جائے گی، مجھ سے چلی جائے گی اور میرا مال کم ہو جائے گا، میرے پیسے کم ہو جائیں گے، ابھی تو میری یہ بھی ضرورت ہے، میری وہ بھی ضرورت ہے۔ اس طرح کے بہت سے وسوسے، بہت سے خیالات ہیں جو شیطان ہمارے اندر ڈالتا ہے، جو ہمیں ڈراتا ہے کہ نہیں ابھی تو تمہارے بہت سے کام ہیں، ابھی تو تم نے یہاں بھی خرچ کرنا ہے، ابھی تو وہاں بھی خرچ کرنا ہے۔ بہت سے وسوسے، اندیشے اور ایسے خوف دلاتا ہے آپ کو کہ یہ صدقہ نہ کرے۔ شیطان ہمیں ایسے ڈراوے دلاتا ہے، ہمیں روکتا ہے صدقہ کرنے سے، ٹھیک ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں سورہ البقرہ آیت نمبر 61 میں فرماتے ہیں، ان لوگوں کی مثال جو اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اس دانے کی طرح ہے جس نے 7 بالیں اگائی، ہر بال میں 100 دانے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جس سے چاہتا ہے بڑھاتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے بڑھاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ وسعت والا، علم والا ہے، ٹھیک ہے۔ کہ جو صدقہ ہے مال کو کم نہیں کرتا بلکہ یہ مال کو بڑھاتا ہے، اس سے مال جو سے وہ زیادہ ہوتا ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ خود قرآن پاک میں ارشاد فرمائے کہ صدقہ مال کو بڑھاتا ہے، تو پھر ہم کیسے سوچ لیں، ہمارے خیالات، ہمارے وسوسے جو ہمیں آتے ہیں، جو شیطان کی طرف سے آتے ہیں، پھر ہم کیسے ان پہ عمل کریں کہ نہیں بھائی کم ہوگا؟ پھر کس اندیش میں جائیں جب اللہ تعالیٰ کا ہے بات ہے قرآن پاک میں کہ صدقہ جو سا ہے وہ مال کو بڑھاتا ہے، کم نہیں کرتا۔ اس کے بارے میں پھر آپ سے نے کیا فرمایا ہے؟ آپ سے نے اس کے بارے میں قسم کھا کے فرمایا ہے کہ آپ سے نے فرمایا کہ حدیث کا مفہوم ہے کہ میں قسم کھا کر فرمایا کہ جو صدقہ ہے یہ مال کو کم نہیں کرتا بلکہ مال کو بڑھاتا ہے، اللہ تعالیٰ بہت وسعت والا ہے۔ آپ سے نے فرمایا، میں قسم کھا کر فرمایا کہ صدقہ مال کو کم نہیں کرتا بلکہ مال کو بڑھاتا ہے، اسے مال کم نہیں ہوتا۔ قسم کھائی ہے آپ سے نے، الفاظ پہ غور کریں کہ قسم کھا کے آپ سے، قسم کس لیے ہم کھاتے ہیں؟ کسی بات کی سچائی یا اہمیت کو واضح کرنے کے لیے کہ واقعی میں یہ بات ایسے ہے، یہ سچی ہے، ٹھیک ہے نا، کسی چیز کی پہ زور دینے کے لیے۔ تو پھر آپ سے نے قسم کھائی کہ صدقہ مال کو کم نہیں کرتا ہے۔ پھر اس کے بارے میں ایک اور حدیث ہے آپ سے کی، مفہوم حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے حلال کمائی میں سے ایک کھجور برابر بھی صدقہ کیا اللہ تعالیٰ تک حلال کمائی ہی کی خیرات پہنچتی ہے۔ یہ بات واضح رہے کہ صدقہ حلال کمائی کا ہو، ٹھیک ہے، کہ اللہ تعالیٰ تک حلال کمائی ہی کی خیرات پہنچتی ہے۔
پھر فرمایا اللہ تعالیٰ اسے اپنے دائیں ہاتھ سے قبول کرتا ہے اور خیرات کرنے والے کے لیے اس طرح بڑھاتا رہتا ہے جیسے تم میں سے کوئی اپنے بچڑے کی پرورش کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ ایک پہاڑ برابر ہو جاتا ہے. کہ یہ جو صدقہ ہے، آپ نے صدقہ کر دیا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بڑھاتے رہتے ہیں کہ وہ ایک پہاڑ کی مانند بن جاتا ہے. ٹھیک ہے، صدقہ کرنے سے پھر واضح ہو کہ ہمارا مال کم نہیں ہوتا. جو ہمیں خوف اور وسوسے رہتے ہیں ان سے خود کو نکالنا ہے. جب بھی صدقہ کریں کوئی وسوسہ آنے لگے تو سمجھ لیں شیطان کی طرف سے ہے، کیونکہ صدقہ جو ہے وہ آنے والی مصیبتوں اور تکلیف کو بھی ٹالتا ہے. ٹھیک ہے، اس بات کو بھی آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. اسی طرح ایک اور حدیث ہے، آپ سے نے فرمایا جو اپنی بچی ہوئی چیز راہ خدا میں دیتا ہے اسے 700 کا ثواب ملتا ہے. ایک چیز خرچ کی تو اس کے بدلے 700 کا ثواب ملتا ہے، اور جو اپنی جان پر اپنے اہل و عیال پر خرچ کرے اسے 10 گنا ثواب ملتا ہے. کہ صدقہ جون سا ہے، سب سے پہلے اگر دیکھا جائے تو اپنے اہل و عیال پر خرچ کرنا بھی ایک صدقہ ہی ہے. اچھی چیز ہے کہ جو شخص اپنے گھر والوں پہ ان کی ضروریات کو پوری کرتا ہے تو وہ بھی ایک صدقہ ہی ہے. ٹھیک ہے، تو اسے 10 گنا ثواب ملتا ہے. اچھا، اور پھر سیکنڈ جو چیز ہے جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرنا ہے نا، وہ اس کے بارے میں یہ بات ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں ان پہ نہ کوئی خوف ہوگا نہ ہی کوئی غم ہوگا. وہ خوف اور غم سے آزاد ہوں گے. یہ ہمیں خوف سے بچاتا ہے، غم سے بچاتا ہے، ہمیں ڈپریشن سے، انگزائٹی سے، ہمیں یہ جو فیئر ہے ہمارا اس سے ہمیں محفوظ رکھتا ہے. اس کے بارے میں سورہ البقرہ آیت نمبر 262 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، وہ لوگ جو اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں پھر وہ پیچھا نہیں کرتے جو انہوں نے خرچ کیا احسان جتا کر اور نہ تکلیف دے کر، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے اور نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی کوئی غم ہوگا. اب یہ دیکھیں، اس آیت کو ہم دیکھیں تو اس میں ہے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا ہے پھر بار بار دیکھنا نہیں ہے کہ اچھا میں نے فلاں کو دیا تھا، بار بار اس کی تشہیر کر رہے ہیں، اس کو دیکھ رہے ہیں کہ اس تک پہنچا ہے نہیں پہنچا، وہ کیسے اس کو خرچ کر رہا ہے، وہ کیسے اس کو استعمال کر رہا ہے، اس پر نظر رکھنا بالکل بھی نہیں. جو چیز اللہ تعالیٰ کی راہ میں ایک دفعہ دے دی بس دے دی، مڑ کے نہیں اس کو دیکھنا. بھائی آپ نے اللہ تعالیٰ کو دی ہے، اس شخص کو نہیں دی. جب بھی صدقہ کرے تو ذہن میں رکھے کہ میں اللہ تعالیٰ کو دے رہا ہوں نا، میں مطلب کہ اس شخص کو نہیں دے رہا. ٹھیک ہے، کبھی بھی مال خرچ کرتے ہوئے، صدقہ کرتے ہوئے اس شخص کو ذہن میں نہ رکھے، کبھی بھی نہ رکھے کہ میں فلاں کو دے رہا ہوں، بلکہ نہیں، میں تو اللہ تعالیٰ کو دے رہا ہوں. ٹھیک ہے نا، اس کی ڈیفینیشن میں نے کیا بتائی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے. تو پھر کیا ہے، جب اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنی ہے تو دل میں بھی اللہ تعالیٰ ہی ہونا چاہیے کہ میں اللہ تعالیٰ کو دے رہا ہوں، میں اس فلاں بندے کو نہیں دے رہا. اس لیے شخص کو اپنے ذہن میں نہ رکھیں بلکہ اللہ تعالیٰ کو رکھیں کہ میں نے اللہ تعالیٰ کو دیا. پھر اس کا پیچھا نہیں کرنا. پیچھا کرنے سے یہی مراد ہے کہ اس کی بس طاق میں نہیں لگے رہنا کہ اب وہ کیسے استعمال کر رہا ہے، کیسے کر رہا ہے، پھر اس کو مشورے دینا ایسے نہیں ایسے کرو، ایسے نہیں ایسے کرو، بس دے دی بات ختم. اور پھر کیا ہے کہ احسان نہیں جتانا، بار بار اس بندے کو جتانا نہیں کہ میں نے تمہیں فلاں وقت میں وہ چیز دی تھی، میں نے تمہیں یہ دیا، میں نے تمہیں وہ دیا. جب بھی کوئی ہم لوگ ایسا ہوتا ہے کہ اس بندہ جس کو ہم نے صدقہ کیا ہوتا ہے اس پہ کبھی مال خرچ کیا ہوتا ہے وہ ہمیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا رہا ہوتا، یا کبھی ہمارے اگینسٹ کسی وجہ سے ہو جائے یا کوئی بات ہو جائے تو پھر ہم احسان جتانا شروع ہو جاتے ہیں کہ میں نے تو تمہاری بڑی مدد کی تھی، میں نے تو تمہارے مشکل میں ایسے کیا تھا، تم پہ صدقہ کیا تھا اور تم میرے خلاف ایسے ایسے کر رہے ہو. بھائی تم نے اللہ تعالیٰ کو دیا تھا، تم نے اس کو تو نہیں دیا تھا. ٹھیک ہے نا، تو احسان نہیں جتانا نہیں ہے اس کو دے کے، اور نہ ہی اس کو کوئی تکلیف دینی ہے کہ اچھا. کیونکہ دیکھیں نا، صدقہ ایک بہت ہی غریب یا جو مستحق ہوتا ہے اس کو دیا جاتا ہے. تو پھر جب ہمارا کوئی مقصد ہے، ہمارا مفاد ایسے اسے پورا ہو تو ہم بڑے خود غرض بن جاتے ہیں کہ پھر اس بندے کو بار بار احسان جتاتے ہیں، پھر اس کو کوئی نہ کوئی مطلب کہ پھر یہ چیزیں تکلیف دیتی ہے اس بندے کو، وہ بھی تھوڑا سا فیل کرتا ہے، احسان تلے دب کے رہتا ہے کہ ہاں اس نے مجھے دیا تھا. پھر وہ بھی تو بھائی اس چیزوں سے بچانا خود کو. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو ان چیزوں سے بچے گا نا، کہ اس کا پیچھا نہیں کرنا، نہ ہی اس احسان جتانا، نہ ہی اس بندے کو تکلیف دینی ہے، تو پھر کیا ہوگا، پھر ہی اللہ تعالیٰ آپ کو خوف اور غم سے محفوظ رکھیں گے. ٹھیک ہے، تو ان چیزوں کا بھی خیال رکھنا ہے آپ نے صدقہ دے کے. اچھا، اور پھر یہ ہے کہ جو صدقہ ہے وہ اعلانیہ بھی دیا جا سکتا ہے یا چھپا کے، دونوں طرح سے ہے. اب جب ہم کسی کو ظاہر کر کے صدقہ دیں تو اس کا مقصد بھی یہ ہو کہ دوسروں کو موٹیویٹ کرنا. ٹھیک ہے، اس کا مقصد ریاکاری نہ ہو، اپنی ذات کی بلندی نہ ہو کہ لوگ مجھے اچھا سمجھیں، یہ پھر شرک ہوگا. ریاکاری بھی شرک اصغر میں آتا ہے. ٹھیک ہے، اگر اس کی ڈیفینیشن آپ میں جائیں نا ریاکاری میں، تو یہ بھی ایک شرک اصغر ہے. استغفر اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے زمان میں رکھیں، اسے بچا کے رکھیں. تو جو صدقہ ہے اگر آپ ظاہر کر کے دے رہے ہیں تو آپ کی نیت ہو کہ دوسرے سے موٹیویٹ ہوں، مجھے دیکھ کے دوسرے لوگ بھی کریں. ٹھیک ہے، یہ مقصد ہو. تو اس کے بارے میں ارشاد باری تعالیٰ ہے سورہ البقرہ آیت نمبر 271 میں، اگر خیرات اعلانیہ دو تو کیا ہی اچھی بات ہے، اور اگر چھپا کر فقیروں کو دو یہ سب تمہارے لیے سب سے بہتر ہے. اللہ تعالیٰ سب سے بہتر ہے، اور اس سے تمہارے گناہ دور ہوں گے. اللہ تعالیٰ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے.
ٹھیک ہے، دونوں چیزوں کا حکم دیا گیا. اگر ظاہر کر کے دکھا کے دینا تو مقصد کیا ہو کہ دوسرے لوگوں کو موٹیویٹ کریں. ٹھیک ہے، یہ مقصد ہو دوسرے لوگ بھی دیکھیں صدقہ کریں. اور چھپا کر دینا تو سب سے زیادہ اچھی بات ہے کہ اگر آپ صدقہ جو ان سے ہے وہ چھپا کر کریں. ایسے کریں کہ آپ اپنے دائیں ہاتھ سے دیں اور آپ کے بائیں ہاتھ کو پتہ ہی نہ ہو. ٹھیک ہے، تو اس کے بارے میں آپ سے کی بہت ہی خوبصورت حدیث ہے جو لوگ چھپا کے صدقہ کرتے ہیں. مفہوم حدیث ہے، آپ سے نے فرمایا قیامت کے دن جن 7 آدمی کو اللہ تعالیٰ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا ان میں سے ایک چھپا کر صدقہ کرنے والا ہے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل کریں. اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے عرش کے سوا کوئی سایہ ہی نہیں ہوگا. اس سائے کے سوا، عرش کے سائے کے سوا کوئی سایہ ہی نہیں ہوگا. یقین کریں ایسی شدت کی گرمی، ایسا اتنا کچھ ہوگا کہ لوگ سائے کو ترسیں گے. تو 7 آدمیوں کو اللہ تعالیٰ اپنے سایہ عرش کا سایہ نصیب کریں گے. تو ان میں سے کون ہوگا؟ ایک چھپا کر صدقہ کرنے والا. کتنی چلے باقی کی چیزیں بہت سی ہیں لیکن کوشش کریں کہ اپنے آپ کو اس کیٹیگری میں ہم لوگ فال کروا لیں، کہ ہم اس کیٹیگری میں فال ہو جائے کہ چھپا کر صدقہ. کہ ہمیں خود بھی نہ سم ٹائم پتہ ہو کہ ہم نے کتنے پیسے اپنے پاکٹ میں ہاتھ ڈالا، کتنے پیسے نکالے ہمیں بھی نہ پتہ ہو. ایسا بھی صدقہ کیا کریں کہ اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا، اس میں بیگ میں ہاتھ ڈالا کہ آپ کو خود بھی نہ پتہ ہو کہ کتنے پیسے آپ وہ صدقہ کرتے. کیا آپ کو بھی نہیں پتا آپ نے کتنے پیسے صدقہ کر دے. کبھی اس طرح کا بھی صدقہ کیا کریں. یہ چھپا کر صدقہ کہ آپ کی اپنی ذات کو بھی نہ پتا ہو کہ میں نے کتنے پیسے دیے ہیں. ٹھیک ہے، کوشش کیا کریں کہ جس کو دے رہے ہیں صدقہ اس کو ایسے چھپا کے دیں کہ اس کو بھی کہیں کہ بھئی تم کسی کے سامنے میرا ذکر نہ کرنا، میں نے تمہاری ہیلپ کی ہے مشکل وقت میں، تم کسی کو نہیں تم نے بتانا کہ میں نے تمہیں دی ہے. کسی کے سامنے کبھی ذکر نہ کیا کرنا کہ میں نے تمہیں صدقہ دی ہے، تمہاری مدد کی ہے. ٹھیک ہے، اس طرح کے کام بھی کیا کریں. اور پھر اس کے علاوہ آپ سے کی ایک اور حدیث ہے کہ آپ سے نے فرمایا آگ سے بچو، خواہ کھجور کا ایک ٹکڑا دے کر ہی کیوں نہ بچو. ٹھیک ہے، کہ دیکھیں جو صدقہ ہے آگ سے ڈال ہے، یہ آپ کو ہمیں جہنم کی آگ سے بھی بچاتا ہے. آپ سے نے فرمایا کہ کھجور کا ایک ٹکڑا ہی نہ دے دو. دیکھیں صدقہ کرو، صدقہ کی اہمیت بھی تو اس سے واضح ہو رہی نا کہ کھجور کا ٹکڑا کیا ہے کہ کھجور کا بھی آپ حصہ کر لیں. آپ نے وہ بھی دے کے بچو، وہ بھی دو تم صدقہ. صدقہ دینے میں مطلب کہ آر نہیں محسوس، جو بھی چیز ہے تمہارے پاس تم دو، بس صدقہ کرو. صدقہ کی اہمیت واضح ہوتی ہے کہ کھجور کا ایک ٹکڑا، صرف ایک ٹکڑا. کیا یہ ٹکڑا کھجور اس کی صدقہ کی اہمیت کو نہیں واضح کر رہا کہ کتنا اہم ہے صدقہ کرنا؟ کہ آپ سے صرف میں کھجور کا ٹکڑا ہی دے دو لیکن صدقہ کرو. یہ نہیں کہا کہ بہت کوئی سونا چاندی یا بڑا ہی کوئی مال ہو تو پھر ہی صدقہ کرنا، نہیں. یہ انشاءاللہ نیکسٹ میں آپ کو صدقہ کی بہت سی ٹائپس ہیں وہ بھی بتاتی ہوں کہ کس کس طرح ہم صدقہ کر سکتے ہیں. صدقہ کا جو لفظ ہے یا صدقہ کرنا، یہ صرف روپے پیسے تک نہیں ہوتا. اس میں بہت سی چیزیں آ جاتی ہیں جو صدقے میں شامل ہوتی ہیں، ہمارے روزمرہ زندگی میں ہیں لیکن ہم لوگوں نے کبھی سوچا نہیں. اس کا جو صدقہ یہ ایک بہت ہی واسٹ ٹاپک ہے، بہت ہی زیادہ وسعت ہے صدقہ میں. ٹھیک ہے، اسی طرح جو صدقہ ہے نا، یہ اس کے بارے میں ایک اور حدیث ہے صدقہ کے بارے میں کہ آپ سے نے فرمایا کہ قیامت کے دن حساب کتاب ختم ہونے تک صدقہ کرنے والا اپنے صدقے کے سائے میں رہے گا. ٹھیک ہے، سبحان اللہ، کتنی خوبصورت حدیث ہے کہ اس کا بھی سایہ ہوگا وہ صدقہ کے سائے میں جب تک حساب کتاب ختم نہیں ہوگا. پتہ ہے استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے حشر کی جو گرمی، اس کی جو شدت ہے کہ لوگ ایسے تنگ آ جائیں گے. اتنا لمبا دن ہوگا، اتنا لمبا دن ہوگا کہ لوگ ترسیں گے ہمارا حساب کتاب جلدی سے ہو، ہم جلدی سے اپنی جو ہماری جگہ ہے ہم وہاں پہ پہنچیں. کتنا لمبا وہ دن ہوگا کہ لوگ کھڑے کھڑے ہو کے ہی ایسے تنگ آئے ہوں گے کہ اتنا خوف و ہراس کیا کیا کچھ ہوگا. استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ اس خوف سے ہمیں بچائے، آمین. کہ اور پھر جو جس نے صدقہ کیا ہوگا وہ اپنے صدقہ کے سائے میں ہوگا اپنے حساب کتاب ہونے تک. اسی طرح صدقہ جون سے ہے نا، ہم ایسا ایک عمل ہے کہ جو ہمارے مرنے کے بعد بھی ہمیں جو اعمال ہمیں فائدہ دیتے ہیں ان میں سے ایک صدقہ کرنا بھی ہے. اس کے بارے میں بھی آپ سے نے ایک حدیث ہے کہ آپ سے نے فرمایا ہے کہ انسان جب فوت ہو جاتا ہے نا تو اس کے جو اعمال ہیں اس کا جو اعمال ہے اس سے کٹ ہو جاتے ہیں، لیکن جو چیزیں اسے فائدہ پہنچاتی ہیں نا ان میں سے کون کون سی چیزیں ہیں؟ ان میں سے یہ ہے کہ نیک اولاد جس کو اس نے اپنے بعد چھوڑا وہ اس کو فائدہ پہنچاتی ہے. یہ حدیث کا مفہوم ہے جو میں آپ کو سنا رہی ہوں. اس کی طرح یہ قرآن مجید کہ جس کا وہ مطلب کہ دوسروں کو وارث بنا گیا یا جس نے قرآن کی تعلیم دوسروں کو دی، وہ بھی اس کے پڑھتے ہیں تو جب تک وہ پڑھتے رہیں گے تو اس کو ثواب پہنچتا رہے گا. اس طرح یا کوئی مسجد جو اس نے تعمیر کی، یا کوئی مسافر خانہ، یا کوئی نہر جو وہ جاری کر گیا، یا صدقہ و مال جو اپنی حیات میں، زندگی میں اور تندرستی کی حالت میں نکال گیا. اچھا ہمارے ہاں کیا ہے
کہ صدقہ جو ہے دیکھیں فرمایا گیا کہ جو تندرست کی حالت میں اپنی زندگی میں اس نے صدقہ نکالا، اس کے مرنے کے بعد وہ صدقہ بھی اس کو فائدہ دے گا. تو ہم لوگ جب بیماری ہیں، کوئی تکلیف آتی ہے، پھر کہتے ہیں چلیے فلاں بھی صدقہ دے دو، فلاں بھی صدقہ دے دو. نہیں، صدقہ جو ہے تندرستی کی حالت میں دیں، اچھی حالت میں دیں، تاکہ مشکل وقت میں آپ کے کام آئے. حدیث کا مفہوم ہے، اس میں فرمایا کہ تندرستی کی حالت میں صدقہ دیا گیا ہی صدقہ کام آئے گا. اس لیے اللہ تعالیٰ جب آپ کو خوشحالی دے، پرسکون اور اچھی حالت میں رکھے، تو کوشش کیا کریں اس وقت بھی صدقہ کریں، اس وقت بھی زیادہ سے زیادہ صدقہ دیں. ٹھیک ہے، یہ نہیں کہ جب کوئی مصیبت ہے تو تب ہی صدقہ نکالیں. یہ صدقہ میں نے قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کی اہمیت جو سی ہے وہ آپ کے سامنے واضح کی ہے. بہت سی حدیث ہیں، قرآن پاک کی بہت سی آیات ہیں، میں نے مختصر کر کے بات کو مختصر کر کے یہ ساری چیزیں شارٹ کر کے آپ کے سامنے کی ہیں، اس کی اہمیت کو واضح کرنے کے لیے، تاکہ آپ لوگ فیڈ اپ نہ ہو. کیونکہ آگے میں انشاءاللہ آپ لوگوں سے جو اس کی جو اقسام ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے بیان کرنے جا رہی ہوں کہ کون کون سی اقسام ہے صدقہ کی. اس میں ہے صدقہ کی جو اقسام ہے، کیونکہ صدقہ کا جو ہے نا ٹاپک، یہ بہت ہی وسعت ہے. اس میں صرف ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ بس مال دے دینا یہی صدقہ ہے، کوئی گوشت دے دینا یہی صدقہ ہے. نہیں، صدقہ کی بہت سی ٹائپ ہے، 31 ٹائپ، جہاں تک میں اس کو لکھ سکی ہوں یا جہاں تک میرے پاس ہے وہ اتنی ہے. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ اور بھی بہت سی ہیں اس کی. اس میں سب سے پہلے ہے کہ دوسروں کے لیے دعا کرنا، یہ بھی صدقہ ہے. کسی کو اچھا مشورہ دینا، یہ بھی صدقہ ہے. نمبر 3 پہ کسی سے اچھی بات کہنا، دوسروں کو علم دینا، کسی کو مسکرا کے ملنا. اگر کچھ نہیں دے سکتے، ایک اچھی سی اسمائل ہی دوسروں کو دے دیں، یہ بھی صدقہ ہے. دوسروں کی مدد کرنا، اس کے لکھنے میں پڑھنے میں کوئی چیز سمجھ نہیں آ رہی، اس میں اس کی مدد کرنا. ٹھیک ہے، اور بھی بہت سی، کسی کا کوئی بوجھ ہے، کوئی کام کر رہا ہے، اس میں اس کی مدد کر دینا، وہ ٹھیک نہیں، اس میں اس کی ہیلپ کر دینا گھر میں، یہ بھی صدقہ ہے. دوسروں کو وقت دینا، اچھی چیزوں میں وقت دینا، یہ بھی صدقہ ہے. ماں باپ کی، اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرنا، یہ بھی صدقہ ہے. ٹھیک ہے، دوسروں کو حوصلہ دینا، مشکل وقت میں حوصلہ دینا. ٹھیک ہے، اگر کسی پہ مصیبت آ گئی، حوصلہ دینا، یہ بھی صدقہ ہے. حلال کمائی کے لیے جسمانی مشقت، کسب حلال کے لیے محنت کرنا، یہ بھی کیا ہے؟ صدقہ ہے. امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کرنا، اچھائی کی نیکی دینا اور برائی سے روکنا، یہ بھی صدقہ ہے. نیکی کے کام میں دوسروں کے لیے آسانی پیدا کرنا، نیکی کے کام ہے، اچھائی کے کام ہے، اس میں دوسروں کے لیے آسانی پیدا کرنا. دوسروں کو محبت دینا، دوسروں کو معاف کرنا، خوشی دینا، یہ سب کیا ہے؟ صدقہ ہے. ٹھیک ہے، صدقہ کی اقسام ہے جو میں بیان کر رہی ہوں. اسی طرح تکلیف دہ چیز کو راستے سے ہٹا دینا، ٹھیک ہے، وہ بھی صدقہ ہے. پڑھائی میں کسی کی مدد کرنا، کسی کو کوئی اچھی چیز لکھ کر دینا، راستہ، کسی کو کوئی راستہ بٹا کے اس کو راستہ دکھانا، بیمار کی عیادت کرنا، نابینا کو راستہ دکھانا، جو کوئی دو جھگڑے ہوئے ہوں ان میں صلح کروا دینا، کسی کو کوئی ہنر سکھا دینا، کوئی لکھنا نہیں جانتا، کوئی سلائی کڑھائی سے کی کوئی چیزیں نہیں جانتا، اس کو کوئی ہنر سکھا دینا. ٹھیک ہے، کسی بھی طرح کا کوئی ہنر ہو، وہ بھی صدقہ ہے. کسی کا راز رکھنا، دیکھیں کتنی اہم بات ہے. ہم لوگوں میں بہت سی یہ چیز ہوتی ہے، راز، مطلب کہ بینگ اے وومن بڑے مشکل ہوتا ہے ہمارے اندر، کسی کی کوئی چیز، کسی کی راز کو چھپا کے رکھنا ہم لوگوں کے لیے بڑا ٹف کام ہے، لیکن اس کو بھی چھپا کے رکھنا صدقہ ہے. ٹھیک ہے. اچھا، غم کے موقع پر کسی کی دلجوئی کرنا، اس طرح درخت لگانا، اللہ تعالیٰ پر توکل کرنا، نرمی سے بات کرنا، اہل خانہ پر خرچ کرنا، ضرورت مند محتاج پر خرچ کرنا اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنا، یہ سب کیا ہے؟ صدقہ کی اقسام ہے. اچھا، اب صدقہ کی جو اقسام ہے، اس کے بعد یہ ہے کہ صدقہ جو ہے اس کے بھی کچھ آداب و شرائط ہیں. صدقہ ایسی نہیں کہ جیسے بس جیسے دل کیا دے دیا، نہیں، ایسے نہیں ہے کہ جیسے آپ کی مرضی ہے، جیسے آپ کا دل ہے ایسے ہی صدقہ کر دینا، نہیں، بلکہ ایسا نہیں ہے. اس کی کیا آداب و شرائط ہیں؟ نمبر 1 پہ ہے کہ خرچ کرتے اپنی نیت کو اللہ تعالیٰ کے لیے خالص کرنا. ٹھیک ہے، یہ شرط ہے، یہ اس کا ادب ہے صدقہ کا، کہ اللہ تعالیٰ کے لیے اپنی نیت کو خالص کرنا ہے. اور پھر نمبر 2 پہ ہے اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودگی کے لیے خرچ کرنا، اس میں آپ کا کوئی ذاتی مقصد یا مفاد نہیں ہونا چاہیے. اپنی حلال کمائی سے خرچ کرنا ہے. خرچ کی جانے والی جو چیز ہے وہ اچھی اور عمدہ ہو، یہ نہ ہو کہ کوئی پھٹی پرانی ہے، آپ کسی کو کوئی کپڑے دے رہے ہیں تو وہ بڑے پھٹے پرانے ہیں، خراب ہیں، تو جیسے اٹھائے بس ٹھیک ہے دے دو، پریس بھی نہیں کیے ہوئے، دھوئے بھی نہیں ہوئے، بڑے گندے سے ہیں، ایسے اٹھائے چلو جی دے دو. جوتا ہے وہ ٹوٹا ہوا ہے، مجھے نہیں پسند تھا، بس یہ پھینکنے والا. تو ہم لوگ اکثر ایسے کرتے ہیں، جو چیزیں نقارہ نکمی ہوتی ہے نا، ہم وہی صدقے کے لیے نکالتے ہیں، یہ دے دو بس ٹھیک ہے. بھئی آپ کو پسند نہیں ہے تو آپ دوسرے کے لیے یہ کر رہے ہیں. کوئی اچھی سی، کوئی عمدہ، کوئی مطلب کہ ایکسیپٹیبل چیز ہو. کوئی کپڑے اگر کسی کو دے رہے ہیں تھوڑے اچھی حالت میں ہو، تھوڑے وہ مطلب کہ اگر چلے ان کو دھو کے پریس کر کے اچھی حالت میں صاف ستھرے کر کے دیں. کسی کو جوتا دے رہے ہیں تو وہ بھی صاف ستھری حالت میں پہننے کے قابل ہو جو کسی کو دیں. ٹھیک ہے، عمدہ چیز تھوڑی خیال رکھا کریں، جب کسی کو کوئی چیز صدقہ کریں تو اچھی چیز میں دیں. ٹھیک ہے. اسی طرح جو صدقہ ہے اس میں ریاکاری سے پاک ہو، دکھاوے کا نہ دیں کسی کو، حرام مال کا نہ ہو. ٹھیک ہے. اس طرح دین کی سربلندی اور نیکی کے کام
نیکی کے فروغ کے لیے محتاجوں اور ضرورت مندوں پر خرچ کریں. اسی طرح ہم کھانے پینے کی جو چیزیں ہیں یہ بھی خرچ کر سکتے ہیں. میں نے آپ کو بتایا نا کہ جو صدقہ ہے وہ صرف یہ نہیں ہے بلکہ کسی کو کھانے پینے کی جو چیزیں ہیں وہ بھی دیں، وہ بھی صدقہ ہے. کسی بھوکے کو کھانا کھلا دیں. اپنے جو ہمسائے ہیں وہ مطلب کہ محتاج ہیں، بہت زیادہ کوئی اچھی چیز اچھا میل کھانا وہ نہیں افورڈ کر سکتے، تو آپ کو اپنے گھر میں ویکینڈ میں کوئی اچھی سی چیز گوشت بنا رہی ہے، کوئی اچھی چیز اپنے گھر میں بنائی ہے، آپ کو پتہ ہے کہ آپ کا جو نیبر ہے وہ افورڈ نہیں کر سکتا، تو تھوڑا سا اپنے اچھی چیز میں سے نکال کے اس کی طرف بھی بھیج دیں، تو یہ بھی کیا ہے؟ صدقہ ہے. ٹھیک ہے. اس طرح شیطان کے جو وسوسے اور خوف ہے ان سے نہیں ڈرنا بلکہ ان کو اگنور کرنا ہے. میں نے آپ کو پہلے بتا دیا اس چیز کو، میں نے پہلے ڈسکس کر دیا کہ ان کو اگنور کرنا ہے، وہ آپ کو ڈرائے گا صدقہ دینے سے. کیونکہ انسان جب صدقہ کرتا ہے نا وہ شیطان کے 70 جبڑے توڑ کے کرتا ہے، وہ آگے پیچھے سے آتا ہے ڈراتا ہے کہ صدقہ نہ کرو. ان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے صدقے سے، کیونکہ صدقہ جو ان سے یہ آگ سے بچاتا ہے، انسان پر آنے والی مصیبت تکلیف کو ٹالتا ہے. تو شیاطین کو بڑی تکلیف ہوتی ہے جب انسان صدقہ کرتا ہے. تو انسان جب صدقہ کرتا ہے وہ شیطان کے 70 جبڑے توڑ کے صدقہ کرتا ہے. ٹھیک ہے. تو خوشی سے کیا کرے کہ میں اس کے جبڑے توڑ رہی ہوں. ٹھیک ہے. ایسی چیز کو ذہن میں لا کے کیا کریں. اسی طرح جو فحشا ہے، بے حیائی کے کام ہے، وہاں پر خرچ نہیں کرنا آپ نے، چھپا کر صدقہ کرنا ہے. اس طرح دوسروں کو موٹیویٹ کرنے کے لیے اعلانیہ طور پہ بھی صدقہ کر سکتے ہیں. رات کو یا دن کو جس وقت چاہے خرچ کر سکتے ہیں. اس طرح جب کوئی گناہ یا غلط زیادتی کا کام بات منہ سے نکل جائے نا، کوئی غلط کام یا کوئی گناہ ہو جائے آپ سے، تو پھر وہ بھی آپ صدقہ کیا کریں تاکہ اللہ تعالیٰ آپ پہ غضبناک نہ ہو، آپ پہ رحم کریں اور آپ کے گناہ کو معاف کریں. اسی طرح صدقہ کرتے وقت یہ ضرور سوچیں کہ ہم یہ اپنی ذات کے لیے خرچ کر رہے ہیں، یہ ہماری طرف ہی لوٹ کر آنا ہے. ٹھیک ہے. اس بات کو بھی ذہن میں رکھا کریں. اور پھر یہ ہے کہ خصوصاً ان ضرورت مند لوگوں کو تلاش کر کے صدقہ کریں جو لوگوں سے سوال نہیں کرتے. یہ بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے. دیکھیں جب صدقہ کریں نا تو کچھ لوگ ہماری سوسائٹی میں ایسے ہیں کہ وہ سفید پوش ہیں، وہ شرم کے مارے اپنی عزت نفس کا ان کو بہت خیال آتا ہے، تو وہ لوگوں سے نہیں سوال کرتے. اب ہم لوگوں کو پتہ ہوتا ہے، ہم لوگ جس محلے میں جہاں پہ رہ رہے ہیں ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے ارد گرد کے لوگ کیسے ہیں، وہ کس طرح کے ہیں. یہ بات نہیں ہم کہہ سکتے ہمیں نہیں پتہ کہ وہ اگر وہ مانگ نہیں نہ دے تو ہمیں پتہ ہوتا ہے اپنے محلے کے لوگوں کے حالات کا کہ وہ کیسے کیسے. تو پھر آپ ان کا خیال رکھا کریں. اس کے بارے میں قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم ان کو ان کے چہروں سے پہچان لو گے، وہ لوگوں سے لپٹ کے سوال نہیں کرتے. ٹھیک ہے. تو ایسے لوگوں کا بھی خیال رکھیں، ایسے ضرورت مندوں کا بھی. تو ان کو پھر ایسے تحفہ کر کے دے دیا کریں کوئی چیز، کیونکہ سم ٹائم لوگ ایسے بتائیں تو وہ نہیں ایکسیپٹ کر رہے تھے. تو آپ ایسے لوگوں کا خیال رکھیں، تحفہ کر کے تحفتاً ان کو کوئی چیز گفٹ کر دیا کریں کسی اوکیشن پہ، کسی ایونٹ پہ. اور پھر کوئی اچھی چیز بنائی تو وہ ان کی طرف بھیج دی. ٹھیک ہے. ان کا کوئی کام ہوا، کوئی فیسیں وغیرہ ہوتی ہیں بعض کا تو بچوں کی، اس طرح چھوٹی چھوٹی بہت سی چیزیں ہوتی ہیں. تو ایسے فائنینشلی ان کو سپورٹ کر دیا، کوئی چیز کپڑوں کے طور پہ ان کو کپڑے گفٹ کر دیے، یا پھر ایسے کوئی کھانا بنا کے وہ ان کی طرف بھیج دیا. ٹھیک ہے. اس طرح کی چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ خود سوچ لیا کریں کہ میں ان کی کیسے کیسے ہیلپ کر سکتا ہوں. کوئی ہنر ان کو سکھا دیا. اس طرح کے محتاج پر جب خرچ کریں تو پھر اس کو اذیت نہ دیں، کوئی احسان نہ جتائیں اس پہ کہ بار بار اس کو دوسرے بیٹھے اس کی عزت نفس کو مجروح نہ کریں کہ بار بار دوسروں کو نہ بتائیں کہ میں نے اس کو دیا تھا، میں نے اس کو دیا تھا. ٹھیک ہے. اس چیز کا بھی خیال رکھیں. اس طرح خرچ کرتے وقت سب سے پہلے اپنے گھر والوں، رشتہ داروں اور جو ضرورت مند ہیں ان پر خرچ کریں. اور پھر یہ ہے کہ خرچ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے اس کی قبولیت کی بھی دعا کرنا ضروری ہے. ٹھیک ہے. یہ ساری چیزیں جو میں نے آپ سے ڈسکس کی ہیں صدقہ سے ریلیٹڈ تھی. ٹھیک ہے. آپ لوگوں نے سب سے پہلے اپنے جو آپ کے رشتہ دار ہیں، آپ کے ارد گرد جو ضرورت مند لوگ ہیں ان کا خیال رکھنا ہے، پھر اپنے گلی محلے کے لوگوں کا خیال رکھنا ہے. ٹھیک ہے. اور پھر اس کے بعد میں نے جو یہ چیز ریکارڈ کی ہے وہ آپ کے لیے اس لیے کی ہے کہ ہم لوگوں نے ایک ایسا مطلب کہ ایک انسٹیٹیوٹ ہے ہمارا جو مطلب کہ لوگوں سے فنڈ وغیرہ لیتے ہیں. اور کیونکہ الحمد للہ سے میم ہینا جیسے کہ آپ کو پتہ ہے بہت زیادہ گروپس ہیں ان کے پاس، وہ رن کر رہی ہیں، اور پھر ان کے پاس ایسے بہت سے اسٹوڈنٹس ہیں جو نیڈی ہیں. ٹھیک ہے. تو ان سب چیزوں کو مد نظر رکھے ہوئے ہم لوگوں نے اپنا الگ سے ہی ایک ایسا انسٹیٹیوٹ بنایا ہوا ہے جو کہ صدقہ سے ریلیٹڈ ہے، جن پہ باللہ جو من مطلب کہ الشیطان الرجیم. ایسے بسم اللہ جو الرحمن اسٹوڈنٹس ہیں، الرحیم. جو رب اشرح مصاب لی استطاعت اسٹوڈنٹس صدری ہیں، وہ وہاں پہ اپنا جو ویسر لی صدقہ وغیرہ ہے امری وہ وہاں پہ واحلل سبمٹ کروا عقدۃ دیتے ہیں. من اور صدقہ میں صرف لسانی منی نہیں ہوتی یفقہوا بلکہ آپ قولی. لوگوں کے کپڑے بھی رب ہو سکتے ہیں، زدنی جوتے بھی علما. ہیں، بیگ رب بھی ہیں آپ کے یسر پاس ولا جو تھوڑی تؤثر اچھی حالت میں ہیں. وتمم تو کائنڈلی بالخیر. آپ لوگ سب سے آمین ریکویسٹ ہے یا کہ رب اس طرح کی جو العالمین. چیزیں آپ کے پاس ہیں
آپ یہ سب چیزیں امید کرتی ہوں اپنی کہ سب آپ سب اپنے ایمان پاس اور جمع صحت کے رکھیں، اور بہترین میم ہنا حالت ان میں شاء اللہ ہوں آپ کو گے۔ اللہ تعالیٰ ہم ایڈریس جو سب بھی کو اپنے بتائیں گے حفظ و امان آپ میں ان کو رکھے، وہاں ہر پہ ٹی طرح سی کے ایس کر شر سکتے اور ہیں، ٹھیک ہے، ان کے برائیوں اور ایڈریس پہ۔ بیماریوں سے محفوظ، آمین تو ثم کیونکہ آمین۔ اس طرح پھر جو ہم لوگ ایسے آج گروپ کا میں جو ایک دوسرے ہمارا کے ساتھ ٹاپک انگیج ہے ہیں، اب جس ہم پہ میں میں سے بات بہت سے کرنے لوگ ہیں، جا رہی عام ہوں لوگ وہ تو ہے نہیں صدقہ۔ جانتے کہ دوسرا کس کنڈیشن میں ہے۔ اب ہم لوگ صدقہ کا الحمد للہ جو پڑھا رہے ہیں روٹ تو ہے وہ ہے اسٹوڈنٹ سم ٹائم پھر صاد دال بہت زیادہ قاف، نیڈی ہوتے اور ہیں، اس کے لغوی وہ پھر معنی ہے پرسنل چیزیں بھی ہم سچائی، سے شیئر کر لیتے ہیں۔ دیکھیے اور جب جبکہ اس انسان کی کو جو ضرورت ڈیفینیشن ہوتی ہے ہے نا، اصطلاحی معنی ضرورت ہے جب صدقہ بہت کیا زیادہ ہے، کسی چیز وہ کی یہ ہوتی ہے ہے تو کہ پھر اپنے انسان مال کا میں کوئی سے بس یا اللہ چارہ نہیں تعالیٰ چل کی رہا ہوتا، تو رضا پھر وہ حاصل سم ٹائم کرنے اپنی کے کوئی لیے مجبوری ہے کسی نہ کسی چیز کو جو شیئر کچھ کر اللہ لیتا تعالیٰ کے ہے، راستے میں اسے خرچ سمجھ کیا نہیں آ جائے رہی وہ ہوتی کہ وہ کیا صدقہ کریں۔ تو اس کہلاتا طرح ہے۔ ہمارے پاس بہت سے اسٹوڈنٹس ہیں جو اپنے نیڈی مال ہیں، میں جن سے کو جو کپڑوں کچھ بھی کی خرچ ضرورت کرنا ہوتی ہے ہے، اس کا بیگ، مقصد کیا ہو جوتے، اس اللہ طرح کی تعالیٰ چیزیں، کی رضا، ایسیسریز کی ان کو بہت زیادہ اس میں ضرورت کوئی ہوتی ہے۔ دکھاوا نہ تو ہو، پھر کوئی الحمد للہ اپنا ہمارا جو ذاتی انسٹیٹیوٹ جو مقصد ہم یا نے کوئی یہ مفاد نہ بنایا ہو، ہوا ہے ٹھیک ہے۔ تو ویلفیئر جو کا، صدقہ وہ کی اس انڈسٹری کی ڈیفینیشن ہیلپ ہے کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کو پھر مد اب آپ نظر سب سے رکھتے ہوئے ریکویسٹ ہے دیکھا کہ جائے آپ تو لوگ صدقہ اگر کی جو صدقہ اصل کرنا ہے وہ یہ چاہتے ہے ہیں کہ اپنے اللہ تعالیٰ مال کی کا، تو رضا حاصل کرنے کے پیسے لیے فائنینشلی اللہ سپورٹ تعالیٰ کرنا کی راہ چاہتے میں ہیں اپنا انہیں، مال یا خرچ آپ کے پاس کرنا، اچھے اس بیگ میں ہیں، جوتے ہمارا ہیں، کوئی کپڑے ذاتی ہیں، کوئی مقصد، اس طرح مفاد کی اور اور بھی بہت سی دکھاوا، چیزیں ہیں، تو ریاکاری آپ نہیں ان کو ہونی ڈونیٹ چاہیے۔ کر سکتے ہیں، یہ ٹھیک ہے۔ چیزیں ہوں تو گی آپ تو لوگ ہی وہ ضرور صدقہ پارٹیسپیٹ کہلائے گا، کریں۔ اس ٹھیک ہے۔ میسیج کا جو اور مقصد پھر تھا یا وہ پھر ہم یہی یہ بھی تھا کہہ سکتے ہیں کہ کہ وہ آپ مال لوگ جو دین ان کی کی ہیلپ سربلندی کریں، اور مسلمانوں آپ کی کے جو فائدے چیزیں کے لیے ہیں خرچ پلیز کیا کائنڈلی جائے، تھوڑی اچھی وہ حالت میں ہو، صدقہ تاکہ جو کہلاتا ہے۔ دوسرا بھی پہنے کہ تو وہ دین بھی کی تھوڑی خوشی سربلندی کے محسوس لیے، کرے دین نا، کے کاموں کے بالکل کوئی لیے پھٹی پرانی نہیں ہونی مال چاہیے کوئی خرچ بھی چیز، کرنا، اچھی اور حالت میں ہو، اپنے جو تھوڑا پریس مسلمان لگی بہن ہو، بھائی ہیں ان کو فائدہ پیکڈ ہو، اچھی پہنچانے سی کے لیے مال کنڈیشن میں خرچ آپ لوگوں نے کیا جائے وہ صدقہ ڈونیٹ کرنی ہے، کہلاتا ٹھیک ہے، ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو اللہ اگر تعالیٰ دیکھا جائے تو جب آپ اس اس کی کی جو ڈیفینیشن پہ دی ہوئی پورا چیز ہے اس اتریں کو گے تو قبول ہی وہ کریں صدقہ انشاءاللہ، اور ہوگا۔ آپ کو اس اگر سے اس میں بہتر سے شرک، بہترین دین اجر دیں سوری ریاکاری انشاءاللہ۔ آ جائے اگر آپ یا لوگ اپنا کوئی اس ذاتی چیز کا مقصد یا پلان کریں، مفاد آپ آ کی جائے تو پھر وہ فیملی میں جو صدقہ لوگ ہیں نہیں ہے۔ آپ ان کو بھی یہ اس میسج کی اسپریڈ کریں ڈیفینیشن کو کہ اگر یہاں وہ آپ کے سامنے مالی بیان طور پہ کرنے بھی کا مدد مقصد بھی کرنا یہی چاہتے ہیں، ہے ضروری نہیں کہ کہ جب بہت آپ کوئی بڑی چیز ہی کرنے جا اماؤنٹ رہے ہو، ہیں تو آپ کو تھوڑا پتہ تھوڑا ہو کر کے بھی آپ لوگ کہ جمع اس کریں، کی اپنا کوئی اصل ایسے ہے جو اس کا مقصد ہے وہ کیا ہے۔ بنا تو لیں، اس کا کوئی جو بھی مقصد ہے صدقے غلہ کا سا وہ منی اس کی باکس آپ کا ڈیفینیشن ہو، سے جس میں واضح آپ ہے لوگ کہ اللہ پیسے تعالیٰ جمع کی کرتے رضا رہیں، حاصل تھوڑے تھوڑے کرنا، روز کے 10 ٹھیک ہے۔ ڈال دیے، 5 ڈال دیے، یا پھر آپ کے صدقہ کے گھر بارے والے ہیں میں ان اللہ کو بھی تعالیٰ نے قرآن موٹیویٹ پاک میں کیا بھی آپ نے کہ بہت وہ سی بھی اس میں آیات نازل پارٹیسپیٹ کی ہیں کریں، جس آپ سے کے اس کی ریلیٹیوز ہیں جو ان کو بھی تھوڑا اہمیت ہے بہت وہ بتائیں، واضح ہوتی ہے۔ وہ بھی اس میں اور کریں، اسی طرح اور منتھلی احادیث پھر کی روشنی میں آپ بھی اگر اس کو اس دیکھا کو جائے تو ڈونیٹ بہت کر سی دیں، احادیث ہمیں تاکہ ایسے ہمارے جو ملتی ہیں نیڈی اسٹوڈنٹس جو کہ ہیں وہ صدقہ آپ کی لوگوں کے اہمیت کو واضح مطلب کہ کرتی ہیں۔ کلاس فیلوز بھی ہیں، ایسے گروپ میں آن لائن آپ کے صدقہ ساتھ جو ان پڑھ سے بھی ہے، رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہم لوگ پھر اس سے اس طرح ہمیں ان یہ کی ہوتا ہے سمجھو مدد ہمیں کر یہ ڈر سکیں گے۔ لگتا اس ہے طرح کہ پھر یہ اچھا میں ہوگا اپنا کہ مال دیکھیں، خرچ کر رہا ہوں، میں جیسے اپنی میں نے چیز کہا کوئی نا اللہ کہ اللہ تعالیٰ کی تعالیٰ راہ کی میں رضا کوئی کی بھی دے خاطر رہا ہوں دینا چھپا کر تو شاید دینا، وہ کم ہو جائے گی، دونوں مجھ سے چیزیں آ چلی جائیں جائے گی۔ گی، آپ کو اللہ تعالیٰ کی وہ میرا رضا مال ہوگی اس کم میں، ہو اور جائے آپ گا، کو نہیں میرے پتا آپ پیسے کس کو کم ہو دے رہے جائیں ہیں، گے، ابھی تو تب میری آپ یہ بھی چھپا کے دے ضرورت رہے ہے، ہیں، آپ میری کو وہ نہیں بھی پتا، لینے ضرورت والے ہے۔ کو بھی نہیں پتا اس کون طرح مجھے کے دے رہا بہت سے ہے۔ تو وسوسے، دیکھیں اللہ بہت سے تعالیٰ آپ کو پھر جب خیالات ہیں اس جو طرح ہوگا شیطان تو پھر ہمارے اندر عرش کا سایہ ڈالتا ہے، نصیب ہوگا انشاءاللہ آپ کو، جو اور ہمیں لینے ڈراتا والا ہے ہے وہ بھی کہ انشاءاللہ آپ کے نہیں لیے ابھی تو تمہارے دعا بہت سے گو کام ہیں، ہوگا، ابھی وہ تو بھی تم نے جب یہاں بھی اس کو خرچ یوز کرنا ہے، ابھی کرے تو گا وہاں تو بھی خرچ اس کے کرنا ہے۔ دل سے بھی آپ کے لیے بہت سے دعائیں وسوسے، نکلیں گی اندیشے کہ اور ایسے ایسے سے میری خوف مدد دلاتا ہے کرے۔ آپ اب کو وہ بھی نہیں کہ یہ جانتا کہ صدقہ کون نہ اس کی کرے، کر رہا ہے، شیطان ہمیں اور ایسے آپ نہیں جانتے ڈرامے کہ آپ کا دلاتا ہے، مال ہمیں کدھر روکتا ہے مطلب کہ صدقہ کس کو کرنے سے، پہنچ ٹھیک رہا ہے۔ ہے نا، چھپا کر لیکن بھی ہو اللہ گیا، تعالیٰ دوہرا قرآن اجر پاک انشاءاللہ میں اللہ سورہ تعالیٰ آپ کو دیں البقرہ اس چیز آیت نمبر کا۔ 61 میں فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان آپ کے اس لوگوں عمل کی کو ضرور مثال جو قبول اپنے کریں۔ مال اللہ تو کی آپ نے راہ میں خرچ اپنے کرتے ہیں اس دانے کی طرح جو ہے ریلیٹیوز ہیں جس نے ان کو بھی 7 موٹیویٹ بالیں کرنا ہے، اگائی، ان میں ہر بھی جو بال لوگ میں صابر 100 دانے استطاعت ہیں ہیں، وہ بھی اور ضرور اللہ اس میں تعالیٰ جس سے پارٹیسپیٹ کریں، چاہتا ہے مالی طور بڑھاتا پہ ہے، بھی اور جس اپنی کے لیے ایسیسریز چاہتا کے ہے لحاظ سے بھی، بڑھاتا ٹھیک ہے، ہے۔ اور اللہ تو تعالیٰ یہ کی اب آپ اللہ لوگوں تعالیٰ کے لیے ایک چھوٹا وسعت سا والا ٹاسک ہے علم کہ والا آپ ہے، لوگ
یعنی ٹھیک ہے، ضرور کہ جو ضرور کرنا ہے. اگر پیسوں صدقہ کے ہے لحاظ سے مال کو کر کم سکتے ہیں نہیں تو کرتا آپ نے بلکہ یہ مال کو اپنے جو بڑھاتا پیسے ہے، ہیں اس سے مال جو ان وہ سے وہ زیادہ ہوتا ایسے ہے. دیکھیں ڈونیٹ اللہ کرنے تعالیٰ ہیں. خود ایڈریس قرآن انشاءاللہ پاک آپ میں کو بتا ارشاد دیا فرمایا کہ جائے گا، صدقہ مال ہم کو آپ کو بتا بڑھاتا دیں ہے. گے. تو اگر پھر آپ ہم کو کیسے کپڑے سوچ لیں ایسیسریز ایسے ہمارے چھوٹی چھوٹی خیالات، چیزیں ہمارے آپ کے پاس وسوسے جو ہیں، ہمیں آتے آپ ہیں کی جو ضرورت شیطان کی کی طرف سے آتے نہیں ہیں، ہے، پھر ہم تو کیسے آپ ان پہ ان عمل سے کریں بھی کہ کر نہیں بھائی سکتے ہیں. کام ان ہوگا. کو پھر بھی کس آپ اندیش اچھے میں طریقے جیسے سے اللہ پیک تعالیٰ کر کا کے ہے بات ہے پریس کر قرآن کے پاک میں کپڑوں کو کہ باقی صدقہ کی جو بھی سا جو ہے چیزیں ہیں ان وہ کو مال رکھیں. کو آپ کی جو بڑھاتا ضروری ہے، بھی ہو کم نہیں سکتی ہے کرتا. تاکہ کسی اس کی کے کوئی بارے میں پھر شادی ہو آپ اس پہ صلی اللہ علیہ وہ وسلم نے کیا کام آ فرمایا سکے. ہے؟ ٹھیک ہے. تو آپ اس طرح صلی اللہ نیکی علیہ کے وسلم نے اس بہت کے سے بارے چھوٹے میں چھوٹے قسم کام ہیں، کھا ہم کے لوگ فرمایا سوچتے ہے کہ رہتے آپ نے ہیں فرمایا کہ کہ فلاں کام حدیث کا فلاں کام، مفہوم تو ہے یہ بھی ایک نیکی کا کہ میں کام ہی قسم ہے. کھا کر تو فرمایا کہ آپ جو اپنے صدقہ پاس ہے ان چیزوں کو رکھیں. یہ اپنے مال کو ارد گرد کم کے نہیں فرینڈس ہیں کرتا ان کو بھی بلکہ مال کو اویئرنیس دیں. اگر بڑھاتا ان ہے. کے اللہ پاس تعالیٰ ایسی بہت چیزیں ہیں وسعت تو والا ان ہے. سے بھی لے کے آپ آپ صلی رکھیں. اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں انشاءاللہ آپ کو قسم جو کھا کر ایڈریس ہے وہ فرمایا بتا دیا جائے کہ گا. پھر صدقہ آپ اس مال ایڈریس پہ کو ٹی سی کم ایس نہیں کرتے رہیں تاکہ کرتا ہم جو بلکہ نیڈی مال اسٹوڈنٹس کو ہیں، بڑھاتا جو ہے، اس سے نیڈی مال لوگ کم ہیں، نہیں ان کی ہوتا. مدد کر قسم سکیں. کھائی ٹھیک ہے. آپ بس صلی اب اللہ علیہ وسلم نے، لوگوں کے الفاظ پہ پاس غور ہم لوگ کریں کہ الحمدللہ قسم اللہ کھا لوگوں کے سے آپ نعمتوں سے نوازا ہے. قسم کس لیے ہم ہمارے پاس کھاتے تو ہیں کسی صبر ہم بات کی قدر دان بھی نہیں سچائی یا ہوتے کہ اہمیت کو ہمیں ملے واضح گا تو ہم کرنے اس کے کو لیے فور کہ گرانٹیڈ واقعی میں یہ سمجھتے بات ہیں. ایسی ہے، یہ لیکن سچی بعض ہے. لوگ ایسے ٹھیک ہے ہیں کہ نا، ان کے پاس کسی اس طرح کی چیز کی چیزیں نہیں ہوتی. پہ ان سے لے زور کے ہی دینے آپ کے کی لیے. یوز شدہ تو چیزوں پھر کو لے آپ کے وہ صلی اللہ بڑے علیہ وسلم نے خوش ہو کہا کہ جائیں گے. صدقہ مال ان کو کی خوشی کی کم انتہا نہیں نہیں رہے کرتا گی. ہے. پھر اس کے بارے میں ایک تو اور یہ حدیث بھی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مفہوم اللہ حدیث ہے. تعالیٰ آپ صلی کسی اللہ علیہ کسی وسلم کو نے فرمایا جس توفیق نے دیتے ہیں حلال اس کمائی میں نیکی سے ایک کی، کھجور اس برابر کام بھی کی، تو اللہ صدقہ تعالیٰ آپ کو کیا، اس نیک اللہ عمل کو تعالیٰ قبول تک کریں. حلال آپ نے اس میں کمائی ہی بڑھ چڑھ کی کے حصہ خیرات لینا. ٹھیک پہنچتی ہے. ہے. تو یہ یہ بات آپ کے واضح نہیں فیلوز کہ ہی ہیں صدقہ جو حلال اس کمائی کا ہو. ٹھیک ہے، سوشل ایپ سے ہمارے کہ اللہ ساتھ تعالیٰ تک کنٹیکٹ ہیں، حلال ان کی کمائی ہی مدد کی ہوگی. خیرات ٹھیک ہے. پہنچتی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کی پھر اس فرمایا عمل اللہ کو تعالیٰ قبول اسے کریں. اپنے دائیں بارک اللہ ہاتھ سے فیکم. قبول کرتا السلام ہے اور علیکم خیرات ورحمۃ کرنے اللہ والے کے لیے اس طرح وبرکاتہ. بڑھاتا رہتا ہے جیسے میسج تم تھوڑا میں سے لمبا ہو کوئی چکا اپنے ہے. بچڑے پلیز کی آپ پرورش نے کرتا ہے یہاں تک کہ وہ تھوڑا ایک پہاڑ پیشنٹلی اس برابر کو ہو جاتا ہے. سننا ہے. کہ بارک یہ اللہ جو فیکم. صدقہ السلام ہے علیکم ورحمۃ آپ نے اللہ صدقہ وبرکاتہ. کر دیا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بڑھاتے رہتے ہیں
رہتے ہیں کہ وہ ایک پہاڑ کی مانند بن جاتا ہے. ٹھیک ہے, صدقہ کرنے سے پھر واضح ہو کہ ہمارا مال کم نہیں ہوتا. جو ہمیں خوف اور وسوسے رہتے ہیں ان سے خود کو نکالنا ہے. جب بھی صدقہ کریں کوئی وسوسہ آنے لگے تو سمجھ لیں شیطان کی طرف سے ہے, کیونکہ صدقہ جو ہے وہ آنے والی مصیبتوں اور تکلیف کو بھی ٹالتا ہے. ٹھیک ہے, اس بات کو بھی آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. اسی طرح ایک اور حدیث ہے, آپ سے نے فرمایا جو اپنی بچی ہوئی چیز راہ خدا میں دیتا ہے اسے 700 کا ثواب ملتا ہے. ایک چیز خرچ کی تو اس کے بدلے 700 کا ثواب ملتا ہے, اور جو اپنی جان پر اپنے اہل و عیال پر خرچ کرے اسے 10 گنا ثواب ملتا ہے. کہ صدقہ جون سا ہے, سب سے پہلے اگر دیکھا جائے تو اپنے اہل و عیال پر خرچ کرنا بھی ایک صدقہ ہی ہے. اچھی چیز ہے کہ جو شخص اپنے گھر والوں پہ ان کی ضروریات کو پوری کرتا ہے تو وہ بھی ایک صدقہ ہی ہے. ٹھیک ہے, تو اسے 10 گنا ثواب ملتا ہے. اچھا, اور پھر سیکنڈ جو چیز ہے جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرنا ہے نا, وہ اس کے بارے میں یہ بات ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں ان پہ نہ کوئی خوف ہوگا نہ ہی کوئی غم ہوگا. وہ خوف اور غم سے آزاد ہوں گے. یہ ہمیں خوف سے بچاتا ہے, غم سے بچاتا ہے, ہمیں ڈپریشن سے, انگزائٹی سے, ہمیں یہ جو فیئر ہے ہمارا اس سے ہمیں محفوظ رکھتا ہے. اس کے بارے میں سورہ البقرہ آیت نمبر 262 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے, وہ لوگ جو اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں پھر وہ پیچھا نہیں کرتے جو انہوں نے خرچ کیا احسان جتا کر اور نہ تکلیف دے کر, ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے اور نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی کوئی غم ہوگا. اب یہ دیکھیں, اس آیت کو ہم دیکھیں تو اس میں ہے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا ہے پھر بار بار دیکھنا نہیں ہے کہ اچھا میں نے فلاں کو دیا تھا, بار بار اس کی تشہیر کر رہے ہیں, اس کو دیکھ رہے ہیں کہ اس تک پہنچا ہے نہیں پہنچا, وہ کیسے اس کو خرچ کر رہا ہے, وہ کیسے اس کو استعمال کر رہا ہے, اس پر نظر رکھنا بالکل بھی نہیں. جو چیز اللہ تعالیٰ کی راہ میں ایک دفعہ دے دی بس دے دی, مڑ کے نہیں اس کو دیکھنا. بھئی آپ نے اللہ تعالیٰ کو دی ہے, اس شخص کو نہیں دی. جب بھی صدقہ کرے تو ذہن میں رکھے کہ میں اللہ تعالیٰ کو دے رہا ہوں نا, میں مطلب کہ اس شخص کو نہیں دے رہا. ٹھیک ہے, کبھی بھی مال خرچ کرتے ہوئے, صدقہ کرتے ہوئے اس شخص کو ذہن میں نہ رکھے, کبھی بھی نہ رکھے کہ میں فلاں کو دے رہا ہوں, بلکہ نہیں, میں تو اللہ تعالیٰ کو دے رہا ہوں. ٹھیک ہے نا, اس کی ڈیفینیشن میں نے کیا بتائی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے. تو پھر کیا ہے, جب اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنی ہے تو دل میں بھی اللہ تعالیٰ ہی ہونا چاہیے کہ میں اللہ تعالیٰ کو دے رہا ہوں, میں اس فلاں بندے کو نہیں دے رہا. اس لیے شخص کو اپنے ذہن میں نہ رکھیں بلکہ اللہ تعالیٰ کو رکھیں کہ میں نے اللہ تعالیٰ کو دیا. پھر اس کا پیچھا نہیں کرنا. پیچھا کرنے سے یہی مراد ہے کہ اس کی بس طاق میں نہیں لگے رہنا کہ اب وہ کیسے استعمال کر رہا ہے, کیسے کر رہا ہے, پھر اس کو مشورے دینا, ایسے نہیں ایسے کرو, ایسے نہیں ایسے کرو, بس دے دی بات ختم. اور پھر کیا ہے کہ احسان نہیں جتانا, بار بار اس بندے کو جتانا نہیں کہ میں نے تمہیں فلاں وقت میں وہ چیز دی تھی, میں نے تمہیں یہ دیا, میں نے تمہیں وہ دیا. جب بھی کوئی ہم لوگ ایسا ہوتا ہے کہ اس بندہ جس کو ہم نے صدقہ کیا ہوتا ہے اس پہ کبھی مال خرچ کیا ہوتا ہے, وہ ہمیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا رہا ہوتا, یا کبھی ہمارے اگینسٹ کسی وجہ سے ہو جائے یا کوئی بات ہو جائے, تو پھر ہم احسان جتانا شروع ہو جاتے ہیں کہ میں نے تو تمہاری بڑی مدد کی تھی, میں نے تو تمہارے مشکل وقت میں ایسے کیا تھا, تم پہ صدقہ کیا تھا, اور تم میرے خلاف ایسے کر رہے ہو. بھائی تم نے اللہ تعالیٰ کو دیا تھا, تم نے اس کو تو نہیں دیا تھا. ٹھیک ہے نا, تو احسان نہیں جتانا نہیں ہے اس کو دے کے, اور نہ ہی اس کو کوئی تکلیف دینی ہے کہ اچھا, کیونکہ دیکھیں نا صدقہ ایک بہت ہی غریب یا جو مستحق ہوتا ہے اس کو دیا جاتا ہے. تو پھر جب ہمارا کوئی مقصد ہے, ہمارا مفاد ایسے اسے پورا ہو, تو ہم بڑے خود غرض بن جاتے ہیں کہ پھر اس بندے کو بار بار احسان جتاتے ہیں, پھر اس کو کوئی نہ کوئی مطلب کہ پھر یہ چیزیں تکلیف دیتی ہے اس بندے کو, وہ بھی تھوڑا سا فیل کرتا ہے, احسان تلے دب کے رہتا ہے کہ ہاں اس نے مجھے دیا تھا. پھر وہ بھی تو بھائی اس چیزوں سے بچانا خود کو. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو ان چیزوں سے بچے گا نا, کہ اس کا پیچھا نہیں کرنا, نہ ہی اس احسان جتانا, نہ ہی اس بندے کو تکلیف دینی ہے, تو پھر کیا ہوگا, پھر